السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، موضوع گفتگو ہے شہادت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ حضرت علی سے محبت بالواسطہ اللہ سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ عز و جل سے محبت کی۔ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کی پہچان کا معیار علی کی محبت اور دشمنی کو قرار دیا۔ فرمایا، انہو لا یحبک مومن ولا یبغض الا منافق۔ علی سوائے مومن کے کوئی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور سوائے منافق کے کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سچی محبت وہی کرے گا جو سچا مومن ہوگا۔ ناظرین، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسلام ایک اعتدال کا دین ہے، مگر بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، جس کے باعث محبان علی میں فرقہ واریت نے جنم لیا۔ حب علی میں غلو کرنے والے رافضی کہلائے اور بغض رکھنے والے ناصبی کہلائے۔ اسی فتنہ خارجیت کا شاخسانہ تھا کہ شہادت علی کا واقعہ رونما ہوا۔ نہروان کی لڑائی کے بعد جب فتنہ خارجیت نے سر اٹھایا تو ایک سازش کے تحت مولا علی کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اور 3 اشخاص کے ذریعے 3 مختلف جگہوں پر ایک ہی وقت پر 3 سرکردہ اسلامی رہنماؤں پر حملہ کرنے کا پروگرام طے ہوا۔ برق بن عبداللہ کو حضرت معاویہ پر دمشق میں، عمر بن بکر تمیمی کو حضرت عمر بن عاص گورنر مصر کو، اور ابن ملجم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر کوفہ میں حملہ کرنے کا ٹاسک سونپا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھانے آ رہے تھے کہ اپنے عقب میں کچھ خطرہ محسوس کر کے دوڑ لگا دی۔ پھر بھی برق بن عبداللہ کی تلوار کے وار سے ان کے جسم کولہ پر ایک زخم لگا۔ طبیب نے معائنہ کر کے بتایا کہ تلوار زہر آلود تھی، لہٰذا گرم لوہے سے داغ دیا جائے تو زہر جسم میں سرایت کرنے سے روکا جا سکتا ہے، یا پھر زہر کا تریاک بنا کر دوں گا، پینا ہوگا، مگر اس سے اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت معاویہ کہنے لگے کہ گرم سولاخ سے داغنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا میں تریاک پی لیتا ہوں، اور رہی اولاد کی بات تو میرے 2 بیٹے ہیں، مجھے اور ضرورت نہیں، لہٰذا تریاک پیا اور صحت یاب ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص گورنر مصر اتفاقاً رات کو بیمار پڑ گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے ایک شخص خارجہ بن حبیب کو مقرر کیا، لہٰذا عمر بن بکر تمیمی نے عمر بن عاص کے مغالطے میں انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح عمر بن عاص بھی بچ گئے۔ ابن ملجم رات کو کوفہ کی جامع مسجد میں چھپ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، اور صبح نماز کے وقت حضرت علی کی کنپٹی پر تلوار سے ایسا وار کیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ حضرت علی کی زبان پر فزت برب الکعبہ کے الفاظ تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر جب ابن ملجم کو گرفتار کیا گیا تو لوگوں نے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ تو نے کس ہستی پر حملہ کیا ہے؟ بڑی ڈٹھائی سے کہنے لگا، اس تلوار کو میں نے ایسے زہر میں آلودہ کیا ہوا ہے کہ یہ 100 بندوں کی جان لینے کے لیے کافی ہے، اس لیے اب یہ بچ نہیں سکتے۔ پھر جب حضرت علی کا وقت آخر تھا،
آپ رضی اللہ عنہ کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا تو وقت کا تقاضا تو یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین صاحب اختیار اس کی گردن اتارنے کا اشارہ کرتے یا کسی اور سخت سزا جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتی کا بھی حکم دے سکتے تھے، مگر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے قاتل کے لیے جو فرمایا وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اچھا کھانا دو اور اس کے لیے نرم بستر بچھا دو، میں بچ جاؤں تو چاہے تو معاف کر دوں، چاہے تو بدلہ لے لوں، اور اگر نہ بچوں تو اسلامی قوانین کے مطابق عمل کرنا، اسے زیادہ تکلیف نہ دینا اور نہ ہی اس کا مصلح کرنا، یعنی عبرت کا نشان بنانے کے لیے اعضائے بدنیاں نہ کاٹنا۔ اور اگر میں اسوہ علی کے اس پہلو کو ایک شاعر کے الفاظ دوں تو کہوں گا کہ دشمن بھی جو چاہے تو میرے سائے میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سرے راہ گزر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب بندوں کی علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ لوگ جو غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور احسان کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو گویا اللہ کو محبوب وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، نہ صرف غصہ پی جاتے ہیں بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں، اور اللہ تو احسان کرنے والوں سے ہی محبت رکھتا ہے۔ اور مولا علی کا یہ عمل کہ امیر المومنین صاحب اختیار ہوتے ہوئے اپنے قاتل کے لیے جس اس نے سلوک کا حکم فرمایا اس سے بڑھ کر احسان اور کیا ہوگا۔ سیرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ ایک درخشاں اور روشن پہلو ہے اور اخلاق عالیہ کی عظیم مثال ہے جو ایک مومن اور حب علی کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے حب علی کا اظہار کرتے ہوئے ہم بھی اپنے سے زیادتی کرنے والوں اور اپنے دشمنوں سے عفو درگزر کا معاملہ کیا کریں تاکہ اللہ کی محبت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔